لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العظيم. اللهم صل علی خدا کے بابرکت کلام سے اس نشست کا آغاز کر چکے ہیں اور الحمدللہ ہمارے درمیان ہمارے دوست اور ہمارے مہربان محسن ہیں میرے پروفیسر ڈاکٹر کاظم سلیم صاحب. کاظم سلیم صاحب کا تعلق انٹرنیشنل المصطفیٰ یونیورسٹی سے ہے اور اس کا مرکز ایران میں ہے. یہاں پاکستان میں کچھ سالوں سے باقاعدہ ایک کیمپس کام کر رہا ہے. ان کے بنیان گزار جو لوگ ہیں ان میں سے ڈاکٹر صاحب کا تعلق ہے اور ڈاکٹر صاحب اس میں خاص طور پر جو شعبہ ہے ریسرچ کا اس میں مصروف ہیں. اس کے دین ہیں اور اس کو دیکھتے ہیں. اور بھی مختلف جہات سے صاحب کام کرتے ہیں. خود ناو صاحب نے مجھے بتایا کہ ایک ایریا ہے کہ ہمارے جو دینی مراکز ہیں مدارس ہیں ان کو یونیورسٹی سے مربوط کرنا، وہاں سے وہ ڈگریز لیں، صرف مدرسے کی سند نہیں بلکہ وہاں سے ڈگری لیں، فرسٹ سیکنڈ تھرڈ اور پھر پی ایچ ڈی کی ڈگری وہ لیں اور پھر دنیا کی جو امور ہیں ان کاموں میں مصروف ہو جائیں. اس رابطے میں بھی ڈاکٹر صاحب 3 سالوں سے کام کر رہے ہیں. ماشاء اللہ کافی ہمارے دینی اداروں سے ہمارے دوست اس میں شامل ہوئے ہیں. اس کے علاوہ ابھی جو کام کر رہے ہیں ماشاء اللہ بہت زبردست کام ہے میرے لحاظ سے. اور میرے جو ساتھی ہیں ڈاکٹر صاحب انشاءاللہ اپنا تعارف کرائیں گے. اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ خود صاحب ذوق اور صاحب علم شخصیات ہمارے سامنے ہیں. جو میرے قریب دوست ہیں نا اور ان میں سے جو علم اور تعلیم اور تعلم اور تربیت کے امور کو اعلیٰ سطح پہ دیکھتے ہیں، یہ میرے جو ساتھی ہیں میرے بھائی ہیں، یہ ان میں سے میں نے چن کے یہاں پہ بٹھایا ہے. ماشاء اللہ انشاءاللہ وہ اپنا تعارف بھی کرائیں گے. میں تو قاصر ہوں کہ میں ان کا تعارف بھی کرا سکوں تمام کو. ڈاکٹر صاحب وہ جو شعبہ ہے اس میں کام کر رہے وہ ہے ترجمے کا شعبہ. اور میں اس فیلڈ کا نہیں ہوں، میں خود ترجمہ تو کرتا ہوں لیکن مجھے پتہ نہیں تھا کہ ترجمہ خود ایک سبجیکٹ ہے اور اس کا ایک نصاب ہے، اس کے کچھ ریفرنس بکس ہیں. تو اس پہ ڈاکٹر صاحب کا ایک الگ سے کام ہے. پورے ملک سے انہوں نے اردو کے لیے 120 بندے چنے، پھر ان میں سے 20 بندے چن کے ان کی ایک ورکشاپ رکھی جو اعلیٰ درجے کے ترجمے کے ایکسپرٹ لوگ ہیں پاکستان کے، ان کو انوالو کیا اور ان کی تربیت. پھر آگے وہ اس سال بھی انشاءاللہ 20 لوگ وہ آئیں گے. اس کام میں بھی ہیں. اور اس میں ایک مجھے خوشی یہ ہوئی کہ ڈاکٹر صاحب کا ارادہ ہے کہ ہم جو علاقائی ریجنل لینگویجز ہیں، سندھی ہے، پشتو ہے، جو لکھی جاتی ہیں چھپی جاتی ہیں، ان کو بھی اس فارمیٹ میں لے آئے. انشاءاللہ اس پہ بھی آپ سے مدد لیں گے. اور باقی ڈاکٹر صاحب خود بتائیں گے اور اپنا اگر مجھ سے کوئی کوتاہی ہوگی تو آپ اپنا تعارف بھی اس میں شامل کریں. قال المعصوم علیہ السلام لو یعلم الناس محاسن کلامنا لاتبعونا. سب سے پہلے آپ تمام دوستوں کا خصوصاً ڈاکٹر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے یہ موقع فراہم کیا کہ پہلی مرتبہ یہاں حیدرآباد میں آپ بزرگان کی
زیارت کا موقع ملا، اس کے لیے میں ڈاکٹر صاحب کا خصوصی طور پہ شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آپ لوگوں کا بھی خصوصی طور پہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اپنے قیمتی اوقات میں سے وقت نکال کر آپ یہاں تشریف لائیں۔ تو یہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ انشاءاللہ یہاں سے جاتے ہوئے بہت کچھ آپ سے سیکھ کے انشاءاللہ یہاں سے میں چلا جاؤں گا۔ اس یونیورسٹی کے بارے میں ڈاکٹر صاحب نے ایک تذکرہ فرمایا، یہ در حقیقت ہمارے قدیم زمانے میں جو ایران کے اندر دینی درس و تدریس کا جو ایک سلسلہ حوزہ علمیہ کے اندر موجود تھا، اور اس ادارے کے اندر جو بین الاقوامی شعبہ ہے، یہ اس کا اپڈیٹ ورژن ہے المصطفیٰ انٹرنیشنل یونیورسٹی۔ ایران میں انقلاب کے بعد بہت ساری چیزوں کے اندر بھی انقلاب آیا، ان میں سے کہ وہاں ایک تعلیمی انقلاب تھا۔ امام خمینی علیہ الرحمہ کا جو سوچ تھا وہ یہ تھا کہ مسلمانوں کے زوال جہاں سے شروع ہوا، اس میں مسلمانوں کے جو نظام تعلیم ہے اس کا بڑا اثر تھا، اور اس وقت تک مسلمان دنیا پہ ایک قسم کی بادشاہیت مسلمانوں کی رہی، یا رول وہ کرتے رہے جب تک مسلمانوں کے اندر دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم کے اس تصور کے ساتھ ہمارے جو نظام تعلیم ہے وہ ڈیوائیڈ نہیں ہوا تھا۔ اچھا، جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو بہت سارے لوگوں کے شاید کے لیے اس بات کا سمجھنا بہت مشکل ہے کہ یہ کیسے ہوا، کیوں کر ہوا، کیونکہ اس زمانے میں جو ایک نظام تعلیم تھا، آپ سب ماشاءاللہ صاحب مطالعہ ہے، اس میں یہ تفریق تھا نہیں کہ یہ دینی تعلیم ہے یا دنیاوی تعلیم ہے۔ یہ سلسلہ شروع کہاں سے ہوا؟ اصل میں اس کے ایک بیک گراؤنڈ ہے اور ایک خاص اس کے پس منظر ہے۔ جب تک ہم اس پس منظر میں نہ جائیں، اس کے جو مین وجوہات ہے اس کی طرف ہم نہیں جا سکتے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد، یعنی آپ کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد جو اتفاقات رونما ہوئے، ان میں سے سب سے بڑا جو مسئلہ تھا وہ ان کی جانشینی کا مسئلہ تھا، اور اسی بیس پہ بہرحال آج مسلمان جتنے فرقوں میں منقسم ہے تقریباً وہیں سے اس کی کڑیاں ملتی ہیں۔ تو اس میں امیر المومنین علیہ السلام وہ تو بظاہر خانہ نشین ہو گئے، کیونکہ لوگوں کی اجتماعی زندگی سے اہل بیت اطہار علیہ السلام کو بالکل الگ کر دیا گیا ان حالات نے۔ لیکن جب بھی بہرحال اس زمانے کے جو خلفاء یا حکمران تھے وہ کسی مشکل میں اگر پھنس جاتے تھے تو بہرحال وہ امیر المومنین سے وہ استفادہ بھی کرتے تھے، یہ بھی تاریخ میں موجود ہے۔ میں چونکہ ٹائم نہیں ہے اس پہ میں صرف ایک ہنٹس کے طور پہ اشارہ کروں گا، باقی آپ خود محقق ہے، یعنی آپ کے لیے بھی کوئی اس میں نئی نالج نہیں ہے، بس وہ کہتے ہیں نا فذکر انما الذکر تنفع المؤمنین، بس صرف آپ یاد دہانی کرائے کہ وہ مومنین کے لیے اس میں فائدہ ہے۔ تو آپ کی اپنی جو نالج ہے اسی کی میں نے دوبارہ سے آپ کو یاد دہانی کرانی ہے۔ دیکھیے، وہ تاریخ اسلام کی ابتدائی ادوار کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ ایک زمانہ ایسا بھی تھا، بلکہ کیا وہیں سے پورا زمانہ اسی طرح شروع ہوا کہ وقت کا جو حکمران تھا مسلمانوں کا، خلیفہ آپ جو بھی ٹائٹل دے دیں، وہ نماز جمعہ جب اقامہ کرتے تھے تو انہوں نے نماز جمعہ کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا۔ یعنی ایک تو نماز جمعہ کے اندر ایک حصہ تو اس کا خطبہ ہے، جو بنیادی چیز ہے وہ اس کا خطبہ ہے، اور ایک پھر وہ جو رکوع سجود جو 2 رکعت نماز جو ادا کر رہے۔ تو انہوں نے اس خطبے کے لیے کسی اور فرد کو رکھا ہوا تھا کہ آپ آئیں، جو علمی باتیں کرنی ہیں یہ خطیب آ کے اپنے خطبے میں کر جائے، جو علمی ڈسکشن ہے وہ یہ کرے، باقی میں بعنوان خلیفہ میں نماز اقامہ کروں گا، جو 2 رکعت نماز پڑھنے ہیں اس کی امامت میں نہیں کرنی۔ اچھا، اب اسی بعد از رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دیکھ لیں تو جو اس کام کے لیے متعین ہوئے وہ تقریباً سبھی یہودی تھے۔ جو 2 بڑے موٹے جو نام آپ تاریخ میں پڑھتے ہیں، جو
مسلمانوں کے نماز جمعہ کے اجتماع میں خطبے دیا کرتے تھے، یعنی وہ پہلے یہودی تھے، اب ہم یوں کہیں، یعنی وہ پہلے یہودی عالم دین تھا، بڑے اسکالر تھے، اپنے زمانے میں بڑے شہرت رکھتے تھے، لیکن جب مکہ یا مدینہ میں غیر مسلم کوئی نہ رہے تو یہ بھی مسلمان تھے، ٹھیک، اس میں 2-3 نام تو بڑے معروف ہیں۔ اچھا، یہ خطبہ وہ دیا کرتے تھے، یعنی ہوا یہ کہ ایک غیر محسوس انداز میں یہ میسج دیا گیا کہ جو علمی کام ہے وہ تو اس کی ڈسکشن یہ کر لے گا، اور باقی جو ایک پریکٹس ہے جو ہم 5 وقت کرتے ہیں نماز کے، وہ تو میرے خیال میں ہمارے معاشرے میں جو سب سے میرے طرح کا کن ذہن ترین بندہ ہو وہ بھی یہ کام کر لیتا ہے، چونکہ اتنا پریکٹس کیا ہوا ہوتا ہے کہ اگر میرے پیچھے بھی کوئی نماز پڑھنا شروع کرے تو کم از کم وہ نماز میں بولوں گا نہیں، میں نماز پڑھا سکتا ہوں لوگوں کے لیے۔ تو یہ ایک بنسبت ایک آسان ڈیوٹی تھے، لہٰذا اس آسان ڈیوٹی کو انہوں نے اڈاپٹ کر لیا۔ جو اصل جو کام تھا نماز جمعہ کا، جو بنیادی فلسفہ ہے کہ آپ ہفتے میں ایک دفعہ مسلمانوں کو بلا کے لے کے آئیں، پھر اس ایک ہفتے سے متعلق جتنے ایشوز ہیں ان کے اوپر بات کریں اور مسلمانوں کے فلاح و بہبود کے لیے بات کریں، اجتماعی مسائل کو ایڈریس کریں، اور اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے اس کے اوپر بات کی جائے، تو یہ انہوں نے چھوڑ دیا ان خطیبوں کے لیے۔ اچھا، اب یہی سلسلہ چلتا رہا، بنی امیہ کا زمانہ گزر گیا، پھر بنی عباس کا زمانہ، اسی طرح چلتا رہا۔ تو وہ ایک غیر شعوری طور پہ 2 طرز فکر سامنے آنا شروع ہو گیا، جس میں ہم کہتے ہیں نا کہ یہ ایک دینی شخصیت یا رجال دینی یا ایک عالم دین کی جو ڈیوٹی ہے، مثلا آج بھی جب ہم کہتے ہیں عالم دین تو اس کی ڈیوٹی ہمارے ذہن میں کیا تبادر کر جاتے ہیں، کیا سوچتے ہیں ہم؟ ایک عالم دین زیادہ سے زیادہ اس کی ڈیوٹی ہے کہ کسی مسجد میں آ کے نماز پڑھائے، اگر آپ کے میں سے کسی نے اگر اپنے بچے کی نکاح کروانا ہے تو وہ نکاح ان سے پڑھوا لے، اگر کسی کی فوتگی ہو جاتی ہے تو اس کے جنازہ ان سے پڑھوانا ہے۔ یعنی اس سے زیادہ ہم بھی ایک عالم دین کے لیے اپنے سوسائٹی میں جگہ دینے کے لیے اور رول دینے کے لیے ہم بھی تیار نہیں ہیں۔ تو یہ جو کنسپٹ ایک عالم دین کے بارے میں تیار ہوا، یہ اس کا جو ابتدائی بیج ہے وہاں پہ بویا گیا، اس میں یہ ڈفرینٹ اس کی طرف وہ کر لیا لوگوں کو کہ یہ جو علمی کام ہے وہ یہ کرے گا، اور یہ اس طرح کی جو پریکٹسز ہے۔ لہٰذا مرور ایام کے ساتھ ساتھ زمانہ جیسے جیسے آگے گزرتا گیا، نااہل لوگ ہی اقتدار کے راہداریوں تک ان کی رسائی ہوتی گئی، تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ 2 ڈفرینٹ چیزیں آ گئی کہ آج ایک عالم دین نے اپنے لیے جو ڈیوٹی سنبھالے ہوئے ہے وہ یہ چیزیں ہیں، باقی معاشرہ اور آپ کی جو سماج ہے اس سے ایک عالم دین کا کوئی خاص تعلق اور وہ رہتا نہیں ہے۔ آپ سب اہل مطالعہ، ہم موجودہ مغرب یا یورپ اور امریکہ کی اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں، یا بلکہ اس کو اب مذہب کی بنیاد پہ آپ دیکھیں، کرسچینٹی کی جو تاریخ ہے، یعنی مغرب نے اور عیسائیت نے ترقی اس وقت سے کی جس دن سے انہوں نے اپنے مذہبی ایکٹیویٹی کو اور کلیسا کے کردار کو محدود کر دیا۔ یعنی پہلے کلیسا رول کرتا تھا، حتیٰ کسی صاحب علم کے لیے بھی یہ جرأت یا یہ گنجائش انہوں نے نہیں چھوڑا کہ وہ اپنے علمی نظریات بیان کرے، اس کا گردن مار دیا جاتا تھا، پھانسی دی جاتی تھی۔ لیکن اس رول کو کلیسا سے جیسے ہی چھینا اور کلیسا کو یعنی اسی کلیسا کے اندر، یعنی مذہب کو کلیسا کے اندر بند کر دیا، ان سے کہا کہ آپ اس 4 دیواری کے اندر اپنا دین اور دینی امور کو نمٹاتے رہیں، لیکن لوگوں کی اجتماعی زندگی میں آپ کا کوئی عمل دخل نہیں ہوگا۔ اور در حقیقت یورپ میں یہی صنعتی انقلاب کا کی بنیاد یہی بنی، یہی ڈیسیجن۔ لہٰذا یہ کہنا کہ دین اور مذہب وہ انسانوں کی سماج کی ترقی میں رکاوٹ ہے، ایک نظریہ ہے، ابھی کہتے ہیں، جیسے کہ بلکہ اس کو کہتے ہیں کہ افیون ہے۔ افیون کا کام کیا ہوتا ہے؟ وہ مس کر دیتے لوگوں کو کچھ چیزوں میں، لہٰذا مذہب افیون ہے۔ مذہب کو جیسے ہی آپ سائڈ پہ کریں گے، انسان ترقی کرنا شروع کریں گے، اور یہ چیز کسی حد تک درست ثابت ہو، بلکہ کسی چیز حد تک کیا ہو، یعنی پورے معنی کے ساتھ یہ درست ثابت ہو گیا مغرب میں اور عیسائیت کی بنسبت۔ لیکن آپ مسلمانوں کی تاریخ کا اور اسلام کی تاریخ کا مطالعہ کریں تو بالکل اس کے برعکس ہے۔
یعنی جس دن مسلمانوں نے اسلام کے دائرۂ اثر کو اپنے معاشرے سے محدود کر دیا اور اسلام کو مولوی کی شخصیت کے اندر خلاصہ کر دیا، وہاں سے مسلمانوں کا زوال شروع ہو گیا۔ آج جس جابر بن حیان کو ہم فادر آف کیمسٹری کے نام سے جانتے ہیں، اور یہ ان شخصیات میں سے ایک ہے جن کے اوپر پوری دنیا کا اتفاق ہے، مغرب میں بھی جن کے آپ میں سے کسی کا اگر کیمسٹری سبجیکٹ ہے تو وہ بہتر اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ ہر کوئی کہتے جابر بن حیان انسانی زندگی میں، انسانی یا بشریت کی تاریخ میں ان کی حیثیت باب کے کیمسٹری کی۔ اچھا، اب ہم چلتے ہیں کہ اسی جابر بن حیان کے زمانے میں، جس زمانے میں جابر بن حیان زندہ تھا اس وقت اس کی شہرت کیا تھی، وجہ شہرت کیا تھی، وہ کس ٹائٹل کے ساتھ جانے جاتے تھے اس کے اپنے زمانے میں؟ کیا اس زمانے میں کوئی جانتا تھا کہ یہ فادر آف کیمسٹری ہے؟ میرے خیال میں مجھے کم از کم کوئی ایسی چیز تاریخ میں نہیں ملی کہ اس کے زمانے میں کوئی ان کو اس عنوان اور ٹائٹل کے ساتھ جانتا ہو۔ اس زمانے میں ان کی شہرت ایک فقیہ کی تھی، یعنی ایک مجتہد کے، جو ہمارے قوم نجف میں جو مجتہد بیٹھے ہوئے نا، وہ مجتہد کے طور پہ ایک مفسر کے طور پہ جانتے تھے کہ جابر بن حیان ایک بہترین مفسر ہے، ایک بہترین محدث ہے، اس لیے کہ وہ امام معصوم کے شاگرد ہے، ٹھیک ہے، ڈائریکٹ وہ امام معصوم سے حدیث نقل کرتے تھے اور ادھر وہ بیان کر لیتے تھے، لہٰذا ایک محدث، ایک فقیہ اور ایک مفسر کے طور پہ وہ اپنے زمانے میں جانتے تھے۔ یہ اس لیے کہ اس زمانے میں کیمسٹری کی وہ حیثیت نہیں تھی، یعنی اس زمانے کے انسانی معاشرے میں کیمسٹری کا وہ رول نہیں تھا جو آج ہمارے زمانے میں، یعنی میرے اور آپ کے زمانے میں اس 20ویں اور 21ویں صدی میں کیمسٹری، بایو اور فزکس، یہ تین سبجیکٹ اتنے اہمیت انسانوں کے لیے اختیار کر گئے، لیکن عین ممکن ہے چند سالوں کے بعد شاید ان کی اہمیت ختم ہو۔ جیسے آج ہم دیکھتے ہیں، ہم اپنی مختصر زندگی میں دیکھتے ہیں کہ جب ہم نے اسکولوں میں پڑھنا شروع کیا، کبھی کمپیوٹر کا ہم نے نام بھی نہیں سنا تھا، لیکن آج پورا آئی ٹی ایک شعبہ ہے۔ اب تو ان آخری سالوں میں تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو کام اس نے کرنا شروع کیا ہے، شاید ممکن ہے چند سالوں کے بعد تو بہت سارے شعبوں کو یہ اس صحنے سے، اس میدان سے آؤٹ کر دے۔ تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ رسول خدا کے زمانے میں ہم انہیں مرجع جانتے تھے، رسول خدا کے زمانے میں قرآن کے بارے میں تو ٹھیک ہے، وہی مفسر تھے، رسول خدا سے ہم پوچھتے تھے، حدیث کے بارے میں ان سے پوچھتے تھے۔ اچھا، فنون حرب کے بارے میں مسلمانوں کی رہنمائی کون کرتا تھا؟ یعنی اس زمانے کا بہترین کمانڈر کون تھا اپنے زمانے میں؟ ان سے بہتر کوئی کمانڈر تھا جو جنگی حکمت عملی مرتب کرتے تھے؟ وہ کون تھے؟ خود رسول خدا تھے۔ اس وقت اگر اقتصادی اور معاشی مسائل میں جو سب سے بہترین رہنمائی کرنے والے کون تھے؟ خود وہی تھے۔ وقت لحاظہ یعنی تمام مرجی، یعنی ہر معنی میں، یعنی انسانوں کی دین اور دنیا دونوں میں کی بلائی کے حوالے سے رہنمائی کی اتھارٹی وہی ایک ذات تھی۔ لہٰذا ہمارا کنسپٹ یہی تھا کہ رسول خدا کے بعد یہ سلسلہ شروع ہونا امیر المومنین میں، لہٰذا امیر المومنین جو وہ معروف ہم بھی سنتے رہتے ہیں اپنے ذاکرین سے، علماء سے بھی، سلونی سلونی قبل ان یفتدونی، تم پوچھو میں آسمان کے راستوں کو زمین کے راستوں سے فلان سمجھتا ہوں۔ لیکن اس وقت جو انسانی لیول تھے، انسان کی جو مینٹلٹی یا ان کے جو ذہنی سوچ تھا، کہ سب سے جو پیچیدہ سوال امیر المومنین سے مسجد کوفہ میں پوچھا گیا، جب امیر المومنین نے یہ دعویٰ کیا تم مجھ سے پوچھ لو، کسی نے کوئی بات نہیں پوچھی۔ یہ ایک مسیحی دانشور ہے، آپ نے یقیناً نام سنا ہے ان کا، جورج جرداق، جس نے ندائے عدالت انسانی کے نام سے ان کی کتاب بھی ہے، جو آیت اللہ خامنائی نے فرمایا کہ آج تک تاریخ بشریت میں امیر المومنین کے اوپر جو بہترین کتاب لکھی اسی کی ہے، جورج جرداق ہے۔ یہ زندہ تھے، پتہ نہیں ابھی مرحوم ہوئے یا نہیں۔ جب ہم تازہ ایران گئے تھے آج سے 15-18 سال پہلے، تو اس وقت ایران آئے تھے، آیت اللہ خامنائی نے ان سے کہا تھا کہ میرے خواہش ہے کہ آپ حضرت زینب کے اوپر بھی ایک کتاب لکھیں، اسی طرح جس طرح حضرت امیر المومنین کے اوپر لکھا ہے، ندائے عدالت انسانی، الامام علی صوت عدالت الانسانیہ، ایسی بہترین کتاب، شاہکار کتاب۔ تو وہ اس میں یہی لکھتا ہے کہ ایک کاش اگر اس زمانے میں آج کے مسائل کے بارے میں لوگ پوچھتے امیر المومنین سے، تو بشریت کی قیامت تک بہت سارے مسائل حل ہوتے۔ لیکن اس وقت کے انسانوں نے جو سب سے پیچیدہ ترین سوال پوچھا امیر المومنین کے اس ادعا کے بعد، ایک آدمی کھڑا ہو گیا، علی تم نے بڑا ادعا کیا، بتاؤ میرے داڑھی میں کتنے بال ہیں؟
بس یہی سوال تھا. ٹھیک ہے. تو عرض کر رہا تھا کہ یہ جو جابر بن حیان ہے یہ ایک فقیہ تھا، یعنی ایک دوسرے الفاظ میں ہمارا ایک مجتہد تھا. ٹھیک ہے. لیکن وہ مجتہد اس زمانے کے فقہ، اصول، قرآن، تفسیر کے ساتھ اس زمانے میں جو متداول علوم تھے، مثلا اس وقت علم نجوم، علم حیات، علم فلکیات، ان چیزوں کا بڑا ہوا تھا، یا مثلا جیومیٹری. ٹھیک ہے. تو یہ تمام علوم پہ بھی یہ احاطہ کرتے تھے. خیر، امام خمینی کا کنسپٹ یہی تھا. امام خمینی فرماتے تھے کہ اگر مسلمانوں نے دوبارہ ترقی کرنی ہے اور اس طرف جانے تو اس تفریق کو ختم کرنا ہوگا. یعنی وہ اپنے جو تعلیمی نظام ہے اس پہ اثر و تجدید نظر کر لے اور ایک ایسا نظام بنائے جہاں یہ دینی علوم اور دنیاوی تعلیم والے تفریق ختم ہو. چونکہ دین کا جو موضوع ہے وہ انسان ہے، اور مذہب کا بھی جو موضوع کون ہے وہ انسان ہے. ہم مذہب کو انسان کے بغیر تصور کر سکتے ہیں. مذہب اس طرح کی کوئی چار دیواری نہیں ہے کہ ہم کہیں جی یہ مذہب ہے اور میں ہوں گے ادھر. آپ تصور کر سکتے ہیں مذہب کے لیے؟ بغیر انسان کے مذہب تصور نہیں کر سکتے. اسی طرح دین کے لیے کہہ سکتے ہیں کہ مثلا خانہ کعبہ دین ہے. یہ انسانوں کا جو طرز عمل وہ دین ہے، جو انسانوں کے کردار میں نمایاں ہونا ہے. ٹھیک ہے. لہٰذا دین کے موضوع بھی انسان ہے، اور مذہب بھی وہی انسان ہے. لہٰذا ہر وہ چیز جو انسان کی ضرورت ہو وہی دین کی بھی ضرورت ہے. اگر آج آپ کہتے ہیں کہ کیمسٹری میری ضرورت ہے تو اس کا مطلب یہ انسان کی بھی ضرورت ہے، تو یہ مذہب کی بھی ضرورت ہے. اگر اگر یہ انسان کی ضرورت ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مذہب کی ضرورت ہے. اگر آج کی جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس اگر یہ انسان کی ضرورت ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مذہب کی بھی ضرورت ہے. ہاں، صرف اہمیت کے اعتبار سے ہر جگہ ایک تفریق ہے. مثلا جو حیثیت اور اہمیت قرآن کے لیے حاصل ہے وہ حدیث کے لیے حاصل نہیں ہے. پھر جو حدیث کی اہمیت ہے وہ دیگر علوم کے لیے نہیں ہے. وہ پھر ایک الگ درجہ بندی آپ کر سکتے ہیں، لیکن علوم کو آپ ڈیوائڈ نہیں کر سکتے. ہر وہ چیز جو انسان کی ضرورت ہے وہ مذہب کی ضرورت ہے. لہٰذا وہی انسان اس دنیا میں کامیاب ہے جو اپنی تمام ضرورتوں کا احاطہ رکھتا ہو، ورنہ ایک ناقص انسان ہے. تو امام خمینی یہی چاہتے تھے. تو آپ نے سنا بھی ہوگا اور تاریخ میں پڑھا بھی ہوگا، جیسے وہاں پہ انقلاب آیا، انقلاب کے بعد ایک عرصے تک امام خمینی نے بین کر دیا تھا تمام تعلیمی اداروں کو، بند رکھا، کہا کہ بند کر دیں ان اداروں کو. چند سال بن رہا ہے، کوئی تعلیمی ادارہ نہیں کھلا، کوئی یونیورسٹی نہیں کھلی. انہوں نے کہا تھا اگر ہم نے اسی نظام کو فالو کرنا ہے تو اتنے لاکھ شہداء کی قربانی دے کے صرف چہرے بدلنا تو ہمارا مقصد نہیں تھا. نظام یعنی آپ کے نظام تعلیم، نظام تربیت، نظام معاشرت، اس کو آپ تبدیل کریں. تو ان کا وہ ارادہ یہ تھا کہ کچھ عرصے تعلیمی اداروں کو یعنی بند کر کے رکھے اور باقاعدہ ایک نظام تیار ہو دینی مبانی کے ساتھ، دینی فاؤنڈیشن کے ساتھ، اس کے بعد ان کو شروع کرے. لیکن پھر وہ فرصت نہیں ملی. اس کے بعد عراق کی طرف سے جنگ مسلط ہوئے، 8-9 سال وہ جنگ میں غرق رہے، پھر سینکشن یہ وہ. لیکن اس کے باوجود انہوں نے کچھ تجربات کر لیے ایران کے اندر. تجرباتی بنیادوں پہ کچھ ایسے ادارے بنائے گئے جہاں پہ یہ دونوں تعلیم ایک ساتھ انہوں نے آفر کی. تو آج آپ دیکھیں وہاں اس وقت ان کی جو بیوروکریسی ہے وہاں پہ، یا جو سرکاری لوگ ہیں، جو نظام چلانے والے جو لوگ ہیں، وہ مثلا ان کے وزیر خارجہ ہے، وہ بظاہر ہمیں ایک پنٹ کوڈ میں نظر آتا ہے، لیکن اسی پنٹ کوڈ کے اندر ایک حجت الاسلام والمسلمین چھپا ہوا تھا. یہ تو اس کی جو منصبی ذمہ داری تھی اس حساب سے اس نے اپنی ڈریسنگ چینج کیا ہے، کیونکہ اس نے ڈپلومیسی بھی کرنی ہے، اس لیے وہ پنٹ کوڈ اس نے پہنا ہوا ہے. لیکن جب ضرورت پڑے کسی مسجد میں جائے تو وہ آبا کباب پہن لے گا، اسی کے اوپر وہ نماز جماعت انعقاد کرے گا. جو فوج کا جو چیف آف آرمی اسٹاف ہے وہ بھی ایسے ہے، وہ بظاہر 4 اسٹار جنرل ہے، فوجی وردی میں ہوتا ہے، لیکن اسی کے اندر ایک بڑا حجت الاسلام چھپا ہوا ہوتا ہے. تو وہ جس طرح وہ دنیا کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اسی حساب سے وہ دین کو سمجھنے کی بھی یکساں طور پہ بیک وقت صلاحیت رکھتا ہے. یعنی اس نظام کے اندر ایسے ایک یعنی اس کی جو پروڈکشن ہے وہ اس طرح اس کے پروڈکٹ وہ نکل کے آ جائیں گے. تو خیر اس پہ بڑی بات ہو سکتی ہے. میں صرف اس کو مسئلے کو تھوڑا چھیڑنا چاہ رہا تھا. باقی انشاءاللہ آپ خود اس کو مزید ہم اس کو کے اوپر بات کریں گے اور میچور کر لیں گے. تو میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں ایک بار پھر، چونکہ دامن وقت میں بالکل گنجائش نہیں ہے، چند منٹ ہے، تو میں چاہوں گا کہ آپ سب سے بھی ہم استفادہ کریں اور آپ کے نظرات بھی اس پہ آ جائیں.
اور انشاءاللہ اگر اللہ نے زندگی دی تو شاہ صاحب کے ذریعے ہم اس سیشن کو آئندہ بھی انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے. تو میں ایک بار پھر آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور سمع خراشی اور جسارت پر میں معذرت خواہ بھی ہوں. بہت شکریہ سر. ایک صلوات اگر پڑھیں تو جو میں نے خط لکھا تھا کہ اس میں آ جائیں ہم چائے پئیں گے، اور اس کو میں نے کہا تھا چائے کی سبیل. ٹھیک ہے، جو میں نے آغا صاحب کو ترجمہ بھی کر کے سنایا تھا کہ میں نے جو خط بھیجا ہے دوستوں کو، ان کو میں نے چائے کی سبیل پہ بلایا ہے، اور اس کو مطلب یہ ہے کہ ہم بیٹھ کے چائے کے کپ پر آپس میں باتیں کریں. اور یہ ماشاءاللہ آپ نے تعارف سنا کہ جی ہمارے بالکل، پاس ماشاءاللہ شخصیات بیٹھی ہیں، بالکل. اور ان سے بھی ظاہر ہے ہم ہاں، استفادہ میں صرف صرف نقطے کی طرح، چونکہ جی وہ آپ میں سے ماشاءاللہ وہ تو بظاہر وہ جس طرح میں نے کہا نا کہ وہ 4 اسٹار جنرل، لیکن اندر ایک حجت الاسلام چھپا ہوا ہے. تو آپ میں سے کوئی انجینئر ہے، کوئی کچھ ہے، کوئی فلان ایگریکلچرسٹ ہے، فلان ہے، لیکن آپ کے اندر بھی ایک بہترین ادیب اور دانشور چھپا ہوا ہے ہر ایک کے اندر. تو اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کہ میں شاہ صاحب سے بھی عرض کر رہا تھا کہ ایک بہترین شعبہ جو تعلیم و تعلم کا ہے، اس کے ساتھ بہرحال سندھ کا اہل بیت کے ساتھ ایک گہرا تعلق ہے. ٹھیک ہے، یعنی سندھ. تو اس میں جو معارف اہل بیت کے حوالے سے بھی، مثلا ابھی آپ نے فرمایا کہ آپ ماشاءاللہ ایسے بہترین رائٹر ہیں، تو اس میں ایک کنٹریبیوشن معارف اہل بیت کی ترویج کے لیے بھی آپ کو میرے خیال میں اس میں وہ کرنے چاہیے. تو اس کے اوپر بھی ہم تھوڑا وہ کام کریں تو بہتر ہے. مثلا ابھی تاریخ میں کچھ چیزیں ہیں، مثلا ہمارے بارے میں کچھ الزامات یا کچھ اعتراضات جو کیے جاتے ہیں، اور عجیب و غریب باتیں جو ہمارے بارے میں کی جاتی ہے شیعہ عقائد کے بارے میں، ان میں سے ایک چیز ابھی بھی تحقیق طلب ہے. مثلا میں کسی زمانے میں ایک ریسرچ کر رہا تھا اپنے ایک تھیسس کے اوپر، تو جو سب سے زیادہ اس وقت جو غیر شیعہ لوگوں کے ہاں جو علمی اتھارٹی ہے وہ مثلا ابن تیمیہ ہے. ابن تیمیہ اس کے ماننے والے نہ ماننے والے سب شیخ الاسلام کے نام سے جانتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، ابھی چند ایک احادیث یا روایتیں جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کے شان میں ہے اور وہ مسلمات میں سے ہے. مثلا حدیث ثقلین، وہ اہل سنت کے ہاں جتنے معیارات ہیں اس کے حساب سے یہ صحیح حدیث ہے. یعنی حدیث غدیر وہ صحیح حدیث ہے، اس کے اوپر کوئی وہ نہیں کر سکتے، چونکہ تواتر کے حد تک وہ ہوا ہے، لہٰذا اس کو کوئی نہیں جھٹلا سکتے. بس وہ آخر میں کیا کہتے ہیں، ہاں ٹھیک ہے ہم تو اس کو مانتے ہیں چونکہ یہ تو فلان کتاب میں ہے، فلان کتاب میں ہے، فلان راوی بھی اس کا سچا ہے، فلان بھی، تمام معیارات کے اوپر پورا اترتا ہے. لیکن حدیث کا یہ معنی نہیں ہے مثلا جو شیعہ لیتے، وہ آپ کہتے ہیں نا مولا، وہ مولا فلان معنی میں، یعنی اس طرح کی وہ تعویلات کرتے ہیں، لیکن اصل موضوع کو وہ نہیں جھٹلا سکتے.